السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ تو آپ سب لوگ یقیناً سورہ یوسف جو ہے اس سے بڑے اچھی طرح سے سن کر سمجھ کر سیکھ رہے ہوں گے۔ تو پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے، اور اس کی آج آیت نمبر میں پڑھنے جا رہی ہوں 35 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ ثم پھر بدا لہم ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعدی اس کے بعد، ما جو رأوا انہوں نے دیکھی، الآیاتی نشانیاں، لیسجننہ البتہ وہ ضرور قید کر دیں گے اس کو، حتی حین ایک وقت تک۔ اب یہ دیکھ کر نتیجہ کیا ہوا کہ اتنی عورتوں کو کہاں سنبھالیں، لہٰذا اس کو جیل خانے میں ہی ڈال دو۔ الآیات یہاں پر 6 نشانیاں مراد ہیں۔ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام کی فطری پاکیزگی، نمبر 2 ان کی معصومانہ حالت، نمبر 3 پرتے کی حالت، نمبر 4 شاہد کا فیصلہ، نمبر 5 شوہر کا بھی عورت پر الزام، نمبر 6 یوسف علیہ السلام سے اعراض کی درخواست۔ تو یہ سب نشانیاں ان کی بے گناہی کی تھیں، لیکن پھر بھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، جبکہ آزمائشیں کیا کیا آئیں؟ بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، باپ سے الگ ہوئے، محبت سے محروم ہوئے، عورت نے الزام لگایا، عورتوں کی یلغار ہوئی، پھر قید خانے پہنچ گئے اور غلام بھی بنے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ ودخل اور داخل ہوئے، معه السجن اس کے ساتھ قید خانے میں، فتیانی فاتاواؤ 2 غلام، قال کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں خود کو، اعصرو عین صاد را میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، خامیم را، و اور، قال الآخر کہا دوسرے نے، انی بے شک میں، ارانی دیکھتا ہوں خود کو، احملو حامیم لام کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوقا اوپر، رأسی اپنے سر کے، خبزن خبازہ روٹی، تأکلو کھاتے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس میں سے، نبئنا نون با حمزہ بتاؤ ہم کو، بتأویلہ اس کی تعبیر مطلب، انا بے شک ہم، نراک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، من المحسنین محسنین میں سے۔ خبازہ یہ کیا ہے؟ روٹی لگانے والے کو کہتے ہیں خباز۔ ان 2 آدمیوں پر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے کھانے میں زہر ملانے کا الزام لگا تھا۔ تو خمر کا جو موجد تھا ایران کا بادشاہ جمشید تھا، جام پیالہ اور جم، یہ 2 ساتھی جو اکٹھے گئے تھے تو گواہی دے رہے تھے کہ آپ محسنوں میں سے ہیں، کیونکہ وہ دونوں آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور کردار سے متاثر تھے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرے۔ احسان کیا ہے؟
کسی سے اچھا سلوک اور خیر خواہی۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ قال کہا، لا نہیں آئے گا، یأتیکما تم دونوں کے پاس، طعام طاعن میم کھانا، ترزقانی ہی تم کھلائے جاتے ہو اس کو، الا مگر، نبأتکما میں بتا دوں گا تم دونوں کو، بتأویلہ اس کی تعبیر، قبل اس سے پہلے، ان یأتیکما کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما یہ، مما اس میں سے ہے جو، علمنی سکھایا مجھ کو، اور ربی میرے رب نے، انی بے شک میں نے، ترکتو میں نے چھوڑ دیا، ملت کو، قوم نے قوم کی، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتی، باللہ اللہ پر، وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت کے ساتھ، ہم وہ، کافرون انکاری ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھیں تبلیغ کیسے کی، ان کی تبلیغ کیسے تھی، روایت سے کی۔ پہلے تاریخی بات بتائی کہ میرے والدین بھی ایسا کرتے تھے، پھر دوسرے نمبر پہ عقل کو جھنجھوڑا، اور پھر آگے تیسرے نمبر پہ غلط افکار کی تردید کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک 37 آیت تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور اپنی فیڈ بیک مجھے دیا کریں، مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ واقعی میں سیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ نئے ہیں نا، بالکل نیو، وہ میرے چینل کو لازمی دیکھیں سبسکرائب کر کے، اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، اور آگے بھی اسے شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔